والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ سبق چل رہا ہے سورہ مؤمنون، اور سورہ مؤمنون کے اندر ہم ایمان والوں کی صفات اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ان کا ذکر سنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو سنا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، تو قوم کے جو بڑے لوگ تھے، سردار جو تھے، مالدار قسم کے جو لوگ تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور پھر سوالات کیے اور نوح علیہ السلام کی گویا دعوت کا انکار کیا۔ تو آخر میں آ کر کے نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کی جھٹلانے کی وجہ سے تو میری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بنائیے اور جیسا ہم کہیں ویسا ہی بناؤ، اور پھر ہماری نگرانی میں وہ کشتی بنے گی۔ اور پھر جب یہ بھی سن چکے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ بڑے بڑے لوگ تھے، جب نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ چلے گی کہاں، نہ پانی ہے نہ سمندر ہے، چلے گی کہاں۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، انا نسخر منکم کما تسخرون، جیسا آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور پوری قوم کیا ہوگی، غرق ہو گئی۔ اب آج کا جو سبق ہے ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اللہ فرما رہے ہیں ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی من بعدهم ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے پیدا کی قرنا آخرین، ایک اور جماعت۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی، فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ہم نے بھیجا ان میں رسولا، ایک رسول، منہم انہی میں سے، کیا کیا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول نے کیا دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیر، اللہ کی سوا کوئی معبود، یعنی اللہ کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، کیا کہا، ما هذا الا بشر مثلكم وقال الملأ من قومه الذين كفروا، ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جو کافر تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار بڑے لوگ جو کیا تھے، کافر تھے، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے جھوٹا سمجھا تھا آخرت کی ملاقات کو، وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو آرام کی زندگی دی تھی، آرام دیا تھا دنیاوی زندگی میں۔ انہوں نے کہا، کیا کہا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تم جیسا ایک بشر ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم پیدا کی پروردگار نے، ان کا ذکر ہے۔ کیا کہا انہوں نے، ما هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا بشر، یاکل مما تاکلون منہ، اس چیز میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتا ہے، ویشرب مما تشربون، اور جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرٌ مِثْلَكُمْ، اور اگر تم پیروی کرو گے بشر مثلکم، اپنے جیسے ایک بشر کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اِنَّكُمْ بے شک تم، اِذًا تب تو، لَخَاسِرُونَ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کے بعد کن لوگوں کو پیدا کیا، اللہ رب العزت کے قوم سے جماعت کو پیدا فرمایا، یہاں پر اس کے تعین نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں قوم تھی، پیچھے جیسے نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ نام لے کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہاں پر ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، دوسری جماعت کو پیدا فرمایا، کون سی جماعت تھی اس کو متعین نہیں کیا۔ اب یہ بھی نہیں کہا کہ قوم کون سی تھی، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ نبی کس کو بنا کر کے بھیجا تھا۔ اب یہاں پر مفسرین کی رائے الگ ہو گئی، مختلف ہو گئی۔ کیا کچھ مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد کو بھیجا، کس کو بھیجا، قوم عاد کو بھیجا، اور ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا،
اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ قوم سمود کو بھیجا، یہاں سے مراد قوم سمود ہے، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اور بعض نے فرمایا کہ دونوں مراد ہو سکتی ہیں، قوم عاد بھی ہو سکتی ہے اور قوم ہود بھی مراد ہو سکتی ہے، اور قوم سمود، یہ ہود اور سمود دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں چونکہ سارا واقعہ بیان کیا اور آخر میں جا کر کے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اس قوم کو ایک چنگھاڑ نے پکڑا، یعنی سخت چیخ آئی ان پر، جو عذاب مسلط ہوا وہ سخت چیخ کا تھا، اور سخت چیخ کا جو عذاب آیا ہے یعنی صیحہ کا جو عذاب آیا ہے وہ عذاب آیا ہے قوم سمود پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد قوم سمود ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ جو صیحہ کا لفظ ہے، یہاں پر جو صیحہ فرمایا ہے، عذاب کے لیے جو صیحہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ مطلق عذاب کے معنی میں ہے، اس لیے قوم ہود یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، قوم عاد کو بھی مراد لیا، میں نے ثبوت کے لیے قوم عاد کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اب سنیے، اب ان لوگوں کی طرف جو بھی نبی تھا انہوں نے آ کر کے دین کی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو قوم کے بڑے لوگ جب بھی مخالفت کرتے ہیں تو کون لوگ کرتے ہیں؟ جو کھڑپج قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہی لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے نبی کی بات مان لی، لوگوں نے نبی کی بات مان لی، تو ہماری سرداری کیا ہو جائے گی؟ ہاتھ سے ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر لوگ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب نبی نے دعوت دی تو قوم کے سرداروں نے کہا، بڑے لوگ، کون بڑے لوگ؟ جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آخرت کا انکار بھی کرتے تھے اور پھر مالدار بھی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں سے کہنے لگے کہ تم جیسا ایک آدمی، ایک بشر کی تم پیروی کرو گے، ایک بشر کی بات مانو گے، جو تم کھاتے ہو وہ یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہ یہ پیتا ہے، اور اس میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا؟ تو میں پچھلی مرتبہ جواب دے چکا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو پھر رسول بنا کر کے بھی کس کو بھیجتے؟ فرشتے ہی کو بھیجتے، لیکن چونکہ دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں تو رسول بھی کون ہوگا؟ انسان ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر تم اپنے جیسے ایک بشر کی پیروی کرو گے، بات مانو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کیا کرو گے؟ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ کہ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور مٹی ہو جاؤ گی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو جاؤ گی، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ تم کو دوبارہ زمین سے نکالا جائے گا؟ یہ تم سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ ہائے ہاتھ، کہاں ہو سکتا ہے، کہاں ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ سے بڑی دور کی بات ہے۔ لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس چیز سے تم کو ڈرا رہا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ کیا ہونا ہے؟ زندہ ہونا ہے، تو یہ دور کی بات ہے۔ کفار مکہ کو بھی جب کہا نا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا بڑا دور کا لوٹنا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، ان ہی نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا مگر ہماری دنیا کی زندگی، یعنی بس دنیا کی ہی جو زندگی ہے یہی اصل زندگی ہے، جینا مرنا بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ زندہ ہونا یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ نموت و نحیا، ہم نموت و نحیا مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، نہیں ہے آدمی، یعنی جو نبی ہے جو دعوت دے رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان هو الا نہیں ہے، الا رجل ایک ایسا آدمی ہے، افترى على الله كذبا جس نے اللہ رب العزت پر جھوٹا بہتان گھڑ رکھا ہے، وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اخیر میں آ کر کے نبی نے کیا التجا کی؟ اللہ سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما، بما کذبون اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ قال اما قلیل، اللہ نے فرمایا کہ کچھ ہی دیر کے بعد، اما قلیل لا یصبحن نادمین، کچھ ہی دیر کے بعد یہ کیا ہو جائیں گی؟ یہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ کیسے؟ فاخذتهم الصیحہ، پھر پکڑا ان کو ایک چنگھاڑ نے، سخت غیبی آواز نے، بالحق سچے وعدے کے مطابق۔ نبی نے وعدہ کیا تھا نا کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا آئے گا اللہ کا تم پر؟
عذاب آئے گا تو سچے وعدے کے مطابق ایک سخت چنگھاڑ نے ان کو پکڑا، فجعلناہم غثاء، تو ہم نے ان کو کوڑا بنا دیا، فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔